اسلامی جنگوں کی تاریخ میں متعدد ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ اور پیغام کو نمایاں کیا۔ ان جنگوں کا بنیادی مقصد کبھی بھی ظلم و زیادتی یا زمین پر ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی کو روکنا تھا۔ قبضہ نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، دین کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کرنا تھا۔ ان جنگوں میں اہم ترین جنگیں غزوہ بدر، احد، خندق اور غزوہ خیبر شامل ہیں۔ یہاں ہم غزوہ بدر کا مختصر مگر جامع ذکر کریں گے۔ غزوہ بدر، اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر، جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی، اسلام کی پہلی ہجری کو پیش آئی، بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھی۔ جنگ بدر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتائج نے اسلام کے مستقبل کو روشن کیا۔ پس منظر، نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے سخت مخالفت کی۔ مسلسل ظلم و ستم اور اذیتوں کے باعث نبی اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو آزادی ملی، لیکن مشرکین مکہ نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ مسلمانوں نے ان کا راستہ روکنے اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اقدامات کیے۔ جنگ کی وجہ قریش نے مسلمانوں کے تجارتی قافلوں پر حملے کی دھمکیاں دینا شروع کیں اور مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ مسلمانوں کو ان کے خطرات کے جواب میں دفاعی اقدام کرنا پڑا۔ فوج کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں کئی افراد کے پاس نہ ڈھال تھی نہ گھوڑے۔ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ قریش کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اور وہ مکمل اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس تھا۔ معرکہ کا آغاز معرکہ بدر مدینہ کے قریب ایک مقام پر ہوا۔ جنگ کے آغاز میں نبی نے دعا کی، آئے اللہ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ ایمان اور خدا پر بھروسے کا امتحان تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا، روایتی طور پر ہوا، یعنی پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے مشرکین کے نمایاں جنگجوؤں کو شکست دی۔ اللہ کی مدد، جنگ کے دوران مسلمانوں کی فتح کے لیے غیبی مدد نازل ہوئی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ سورہ انفال 9۔ نتیجہ، قریش کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں نے قریش کے بڑے سردار جیسے ابو جہل کو قتل کیا۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے جانیں قربان کی۔ غزوہ بدر کے اثرات 1۔ اسلام کی مضبوطی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک زبردست کامیابی تھی جس نے ان کے حوصلے بلند کیے اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ 2۔ مشرکین کی پسپائی۔ قریش کی طاقت کمزور پڑ گئی اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلنے کا موقع ملا۔ 3۔ حق کی فتح۔ بدر نے یہ ثابت کیا کہ جنگ کا فیصلہ تعداد یا ساز و سامان پر نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ اختتامیہ، غزوہ بدر ہمیں ایمان، قربانی، اتحاد اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ یہ جنگ ایک یادگار مثال ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور مقصد حق و انصاف کا قیام ہو تو اللہ کی مدد یقینی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ صرف ایک معرکہ نہیں، بلکہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے جو قیامت تک ایمان والوں کو ہمت اور حوصلہ دیتا رہے گا۔